बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? यकीनन अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खैरियत से रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। साइकोलॉजी ऑफ माइंड के साथ हाजिर हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहें। आज एक डिफरेंट टॉपिक मेरे पास मौजूद है। चूँकि साइकोलॉजी ऑफ माइंड के तमाम जो डायमेंशंस उन्हें आपके सामने लेकर आना है, और आज का टॉपिक है मोटिवेशन के बारे में। वाई मोटिवेशन इज़ नेसेसरी, यानी कि जो मुहर्रिकात होते हैं वो ज़रूरी क्यों हैं। मोटिवेशन इंग्लिश का लफ्ज़ है, आपके लिए समझना आसान है। इसकी जो उर्दू है वो मुहर्रिकात है। तो मुहर्रिकात बेसिकली कहते हैं वो रीज़न या वो वजह, यानी कि कोई भी काम करने की जो वजह है या कोई एक हमें जो पुश मिलता है, जो भी हमें पुश मिलता है हमें हरकत में लेकर आता है। मैं हमेशा इसके लिए एक आपको वो देती होती हूँ मिसाल अपने स्टूडेंट्स को भी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि जब तक बाहर से कोई बैरूनी ताकत अमल नहीं करती तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। सेम इसी तरह हम, लेकिन इंसानों में जो मुहर्रिकात हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, हम में इंटरनल मुहर्रिकात भी होते हैं, इंटरनल मोटिवेशंस भी होती हैं। बेसिकली मोटिवेशन इज़ अ ड्राइव फोर्स, यानी कि हमें ड्राइविंग फोर्स देती है। गाड़ी की चाबी है तो वो ड्राइव करते हैं, करने के लिए हमें उसको पुश करना पड़ता है। तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, इंसानों में और जानवरों दोनों में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशंस काम आते हैं। मोटिवेशंस बड़े ज़रूरी हैं ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप हरकत में नहीं होंगे, आपके पास कुछ करने की, कुछ पाने की वजह नहीं होगी, आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। एक्सटर्नल मोटिवेशन की तो मिसाल यही है कि आपको बॉस ने कहा कि आपने 3 घंटे और रुकना है, आपने इस तरह ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी, लेकिन साथ में आपको उसने बता दिया आपको पे भी डबल हो जाएगी। तो ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अब मैं आऊँगी इंटरनल मोटिवेशन की तरफ। एक्सटर्नल मोटिवेशंस बहुत ज़रूरी हैं, नो डाउट, इंसान के लिए। इंटरनल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल का तो ये कि कभी आप उससे थक जाएंगे क्योंकि वो आपको अंदर से इमर्ज नहीं हुआ। इंटरनल जो है वो आपके अंदर से आते हैं। जैसे मैस्लो की मिसाल है, ये हायरार्की आपके सामने स्लाइड चल रही है। तो ये तमाम जो आपकी सबसे पहले फ़िज़िकल नीड्स हैं, आपकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, वो आपको इंटरनल मोटिवेट करती हैं। उसके बाद आपके लिए सेफ्टी आ जाती है, आपके लिए लव, बिलोंगिंगनेस आ जाती है, एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जाती हैं। एक एक सीढ़ी है, लेकिन इसकी जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? वो आपका इंटरनल मोटिवेशन है। आप इंटरनल से नेक्स्ट में जाते हैं, लेकिन उसके लिए फ़िज़िकल नीड्स पूरी होनी ज़रूरी हैं। जब तक आपकी फ़िज़िकल नीड्स नहीं पूरी होंगी, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं जा सकते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? इसके लिए उसको जो उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया वो है खुद शनासी। जैसे इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये एक लेवल ऑफ मोटिवेशन है हम बात कर रहे हैं। ये तो इसकी एक साइकोलॉजिकली रीजंस थी, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन की। अब हम उसकी तरफ आते हैं कि आखिर को ये मुहर्रिकात हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। आधी रात का वक्त है, सर्दी है, आपको भूख सता रही है। अब कोई भी आधी रात को उठ के किचन में शायद एक प्याली चाय की भी बनाने को तैयार ना हो, क्योंकि नींद एक ऐसा फिनोमिना है। लेकिन अब आपको भूख लग रही है, और भूख लगी, आपने फ्रिज खोला, देखा कुछ ख़ास नहीं पड़ा, तो आप कुछ हल्का फुल्का उस वक्त बना लेंगे। अब भूख नहीं लगी होती तो आप कभी किचन में ना जाते, आप आधी रात को कुक ना करते, लेकिन भूख ने आपको अंदर से मोटिवेट कर दिया। इसी तरह बाहर की मोटिवेशन भी ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अब देखें, आप कमाएंगे, आज 100 रुपये कमा लिया, दिहाड़ीदार मज़दूर है,
اس نے کیوں کمایا؟ اس کی کوشش تھی کہ میں کم از کم اتنا ضرور کما کر لے جاؤں کہ گھر جاتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں، کچھ ہانڈی روٹی بن جائے۔ یہ دونوں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو موٹیویشنز ہیں ہماری زندگی کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے لیے جو سب سے پہلے ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئی تھی کہ موٹیویشن از اے ڈرائیونگ فورس، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیں ڈرائیو کرتی ہے، وہ ہمیں چلاتی ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ نہیں تو کسی کو کیا ضرورت ہے، ایکسٹرنل کی بات ہے نا، کسی کو کیا ضرورت ہے کہ بھئی وہ 8 کے بجائے 12 گھنٹے کام کر کے آئے۔ گھر والے کہیں کہ بھی تمہاری تو شکل ہی نظر نہیں آتی، تم تو سارا سارا دن کام پہ ہوتے ہو یا ہوتی ہو۔ لیکن ایکسٹرنل موٹیویشن دے دیا گیا کہ آپ کا ورک برڈن لوڈ بڑھا دیا گیا، لیکن ساتھ میں آپ کو ایک اچھا سا گھر دے دیا گیا، آپ کو گاڑی دے دی گئی، یا آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ 3 سال اس طرح کام کریں گے، آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے اتنا ہوگا، تو آپ کو امریکہ بھیج دیا جائے گا کسی سرٹیفکیشن کے لیے، یا آپ کو یہ چیز دے دی جائے گی۔ ہم عموماً بیسیکلی جو ایکسٹرنل موٹیویشنز ہیں نا، وہ آپ کے تھوڑے سے کنڈیشنڈ ہوتے ہیں۔ ہم اس کو اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں کہ کنڈیشنڈ ہوتے ہیں، مشروط ہوتے ہیں کسی بھی کام کے ساتھ، یا آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ملے گا، یا پھر آپ کو وہ ریوارڈ دینے کے بعد آپ کو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ لیکن زندگی میں بہت ضروری ہیں ایکسٹرنل موٹیویشنز کامیابی کے لیے، لیکن جو انٹرنل موٹیویشنز ہیں وہ بیسکس میں آتے ہیں۔ جیسے میزلو کے ہائرارکی آف نیڈ کی بات کی، تو اس میں سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ فزیکل نیڈز آتی ہیں، کھانا پینا، تن ڈھانپنا، اس کے بعد شفاف ہوا، اور اس کے بعد انسان کی جو سیکچول نیڈز ہیں، یہ بیسک نیڈز میں آتی ہیں، یعنی کہ وہ انسانوں میں اور حیوانوں میں برابر ہیں۔ ہاں، اس کے بعد سیفٹی نیڈز بھی انسانوں میں بھی آتی ہے اور حیوانوں میں بھی آتی ہے۔ اب سیفٹی نیڈز انسانوں میں تو، حیوانوں میں تو کیا نیڈز ہے؟ نیڈ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی سونے کی رات گزارنے کی جگہ مل جائے۔ انسان کہتا ہے خوبصورت سا گھر بھی ہو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا چاہنے والا بھی ہو جس کے ساتھ میں سکون سے زندگی گزاروں۔ پھر بات آ جاتی ہے اسٹیم کی، آ جاتی ہے جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، جب آپ کی فزیکل نیڈز پوری ہو جاتی ہیں، جب آپ کو شیلٹر مل جاتا ہے، تو اس وقت پھر آپ کے اندر دو چیزیں جاگتی ہیں، ایک آپ کی سیلف اسٹیم ہے اور ایک آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ یہ پھر وہ بہت اوپر کا درجہ ہے، سیلف ایکچولائزیشن، خود شناسی تبھی آتی ہے۔ پھر واپس آتی ہوں کہ وائی موٹیویشنز آر نیسیسری، تو ہمیں زندگی میں پش کرنے کے لیے، دروازوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا پل اینڈ پش، تو وہ جو پش ڈرائیو ہے، وہ جو ہمیں کھینچتی ہے، وہ پش ڈرائیو ضروری ہوتی ہے کامیاب کرنے کے لیے۔ آپ بچے کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ اتنا پڑھو گے، آپ کو اتنے مارکس ملیں گے، آپ کو فلاں یونیورسٹی یا فلاں کالج میں ایڈمیشن ملے گا، اور آپ کو یہ کامیابیاں ملیں گی۔ ٹھیک؟ اب اگر آپ کے اندر سے وہ موٹیویشن یا ریزن آف سم تھنگ ٹو ڈو نہیں ابھرتی، تو آپ کچھ پانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ایک اور ڈیفینیشن مجھے بڑی پسند ہے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اٹس اے سسٹین انرجائزڈ فینومینا ہے، یعنی کہ وہ انرجی ہے جو مستقل، یا وہ بیہیویئر ہے بیسیکلی یہ بیہیویئرس کے ساتھ ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں نا کہ اٹس سسٹین انرجائزڈ بیہیویئر، یعنی کہ یہ اردو میں اگر اس کو ترجمہ کیا جائے تو وہ کیا ہے کہ یہ ایک مستقل وہ توانائی ہے جو ہمیں کچھ کرنے کا رویہ دیتی ہے۔ مستقل رویہ، یہاں پہ ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ سسٹینڈ ہے، یہ نہیں کہ آج کچھ اور موٹیوز ہیں کل کچھ اور موٹیوز ہیں۔ سکسیس کی جو بیسیکلی سکسیس کے لیے جو موٹیو چاہیے وہ آپ کو اسی طرح مستقل چاہیے۔
آپ کو سکسیسفل ہونے کے لیے چاہے وہ انٹرنل موٹیویشنز درکار ہوں گے، چاہے وہ ایکسٹرنل موٹیویشنز درکار ہوں گے. تو موٹیویشنز میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رویہ آپ کو دیا گیا ہے، وہ ایک آپ کے لیے بلیسڈ ہے، ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے کہ آپ کچھ کرنے کا حوصلہ پا جاتے ہیں، آپ کچھ کرنے کا حوصلہ پا جاتے ہیں. میں نے بہت چھوٹی سی جیسے مثال دی تھی کہ آدھی رات کو آپ اٹھ کے کچن میں پہنچ جاتے ہیں. تو جی ہاں، جب سب سے زیادہ چیز افیکٹو کون سا ہے میرے خیال میں بیسک اور پرائمری لیول پر جو سب سے افیکٹو موٹیویشن ہے وہ آپ کا انٹرنل موٹیویشن ہے. وہ انٹرنل ڈرائیو فورس ہے جو آپ کو اندر سے ابھارتی ہے کہ اٹھو یہ کرو، اٹھو تمہیں یہ کرنا چاہیے، بستر چھوڑو تم نے کالج جانا ہے، بستر چھوڑو تم نے جاب پہ جانا ہے. آپ ایک دفعہ بستر سے اٹھیں گے، آپ کو وہ ڈرائیو اندر سے ملے گی، آپ اٹھیں گے تو آپ جا کر کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. پھر اس کے بعد جو سٹارٹ ہوتی ہے بات، وہ ایکسٹرنل موٹیویشنز کی بات آتی ہے. ایکسٹرنل موٹیویشنز ہائی لیول پہ آئیں گے. آپ اپنی ذات کو پہلے موٹیویٹ کیجئے، پہلے آپ اپنی ذات کو موٹیویٹ کریں، اس کے بعد آپ ایکسٹرنل موٹیویشنز آپ کو فائدہ مند ہوں گے آپ کے لیے. ویورز جڑے رہیے، اور اس کے بعد تم ویڈیوز کو پورا دیکھیے تاکہ آپ جو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک پیغام آپ تک پہنچے وہ بہتر طریقے سے اس پیغام کو آپ حاصل کر سکیں. اپنی سجیشنز بھی دیجئے. انشاءاللہ تعالی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اللہ